اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور اصل کے اعتبار سے قرآن مجید کی صفات ہیں کہ قرآن مجید یہ ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ انہی متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ فرمایا پیچھے کہ بن دیکھے یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی ہر بات پر نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اور مزید اگلی آیت میں صفات ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام کہ عرب میں دو طرح کے ایمان والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔ کچھ وہ تھے جو پہلے شرک میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول فرمایا، اسلام قبول فرمایا تو وہ صحابی رسول بنے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی یہودی تھے، یہود کے علماء میں شامل تھے اور پہلی کتاب پر عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مشرکین تھے پہلے، گویا ہجرت سے پہلے والے لوگ یا یہاں مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے لوگ جو شرک میں مبتلا تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو پہلے یہود تھے یا نصارہ تھے، تورات پر یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ دو قول اور بھی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ایمان والوں کی صفات ہیں، اور بعض کہتے ہیں تمام اہل کتاب کی صفات ہیں جو ایمان لے آئے۔ تو بہرحال یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، چاہے وہ پہلے مشرک تھے یا پہلے وہ اہل کتاب تھے، پھر ایمان لے آئے، پہلے کسی بھی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، جب ایمان قبول کرنے کے بعد یہ صفات اختیار کریں گے، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں، وہ متقی ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور یہاں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو یقین ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید پر تفصیلی ایمان ضروری ہے۔ تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بنیادی طور پر اس بات کی تصدیق کرنا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا سب سچا ہے، اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو سچ کے خلاف ہو۔ آپ پر جو کچھ اترا وہ سارا کا سارا سچ ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو مطلوب ہے، یعنی جس کو قرآن نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے اور اس کا نام قرآن ہے، اور کچھ وہ ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اترا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنے خواہش سے نہیں بولتے، وہی بولتے تھے جو آپ پر وحی کی جاتی تھی۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 درجے رکھ دیے، ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے۔ جو کچھ آپ نے فرامین جاری فرمائی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں، آپ نے اپنی ذات کی طرف سے کوئی حکم بھی جاری نہیں فرمایا، شریعت کی کوئی بات بھی نہیں فرمائی، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تفصیلی ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی جو صفات ذکر فرمائی تو وہ سب سچ ہیں۔ مثلا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس بات کا 100% یقین کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اس بات کا یقین کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے، خالق کل شیء، اور وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، سب کو رزق دینے والا وہی ہے۔ ان ساری صفات پر 100% یقین ہو، یہ قرآن پر یقین ہے، تصدیق ہے۔ اور اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی وہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید میں فرمایا وہ سب حق ہے۔ یہ تو ہو گیا ایمانیات، آخرت کے بارے میں بھی ہے، وہ آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں احکام جاری فرمائے، اوامر کہتے ہیں اس کو، بھئی یہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اسی طرح حلال کھانا ہے، فلاں فلاں چیز حرام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے احکام، اوامر اور نواہی، اس بات کا یقین رکھنا کہ جتنے اوامر ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے احکام قرآن مجید میں نازل فرمائے وہ حق ہیں اور اسی میں ہی کامیابی ہے، اور جن چیزوں سے روکا وہ بھی حق ہیں اور اس کے کرنے میں ناکامی ہے اور نہ کرنے میں کامیابی ہے۔ اس بات کا یقین بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے اس میں سے کسی چیز کا حکم کرنا یا کسی چیز میں تعویل کر کے انکار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ایمان سے نکل گیا۔ مثال کے طور پر بعض ایسے فرقے درمیان میں آئے، شاید اب بھی موجود ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کا قائم کرنا، یہ نماز کا قیام یہ نہیں ہے جو کھڑے ہو رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، پھر رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، وہ کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو، جس حال میں بھی کرو، ٹھیک ہے۔ اب وہ تعویل کر کے نماز کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے حدیث میں نماز کی ترتیب بتائی ہے، اور جو کچھ آپ پر اترا سارا کا سارا دین ہے، سب پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر اس کی تعویل کر کے انکار کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اب کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمایا اور جنگ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جانور کے ساتھ رسی دیتا تھا، اب وہ رسی نہیں دے گا، یعنی اتنی مقدار بھی کمی کرے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یعنی قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں ان سب پر یقین رکھنا، اور اس بات کا یقین کہ اس کے کرنے میں کامیابی ہے، اور جن چیزوں سے روکا اس کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ اس کے نہ کرنے میں کامیابی ہے، کرنے میں نقصان ہے۔ یہ ہے قرآن پر ایمان۔ اور وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کچھ اترا، اب اس میں 3 کتابیں بڑی ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام پر صحیفے اترے، بعض پر 100 صحیفے اترے، بعض پر کم و بیش اترے ہیں۔ جتنا بھی اترے اجمالی طور پر ان کی تصدیق کرنا کہ جو کچھ اترا ہے وہ سب سچ ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے اس میں جو احکام تھے اس زمانے کے اعتبار سے اسی میں خیر تھی، لیکن جب قرآن مجید آ گیا اب وہ منسوخ ہو گئے، وہ اپنے زمانہ کے اعتبار سے وہ سچی تھی، اس پر عمل کرنا ضروری تھا، اس بات کا یقین۔ اور تیسری بات ان آیات سے، وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اس میں اشارہ موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور کوئی 50 کے قریب جگہ پورے قرآن مجید میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان پر اترنے والی کتابوں کا ذکر ہے۔ جیسے یہاں ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اترا، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اترا۔ پہلی جو کتابیں تھیں ان سب میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ یہ کتاب سچی ہے، اور آپ کے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں جن پر کتاب اترے گی، وہ نبی بھی سچی اور کتاب بھی سچی۔ پچھلی کتابوں میں قرآن مجید کا تذکرہ آتا رہا، لیکن جب قرآن مجید اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والی کسی وحی کا تذکرہ نہیں فرمایا، یا نہ کسی نبی کا تذکرہ فرمایا، تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو کتابیں اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بتا دیا کہ یہ قرآن مجید آخری وحی ہے، اس کے بعد کوئی وحی اترنے والی نہیں ہے۔ وحی اترتی ہے نبی پر، جب نبی کوئی نہیں ہے تو وحی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں اشارہ واضح طور پر موجود ہے کہ آپ ختم نبوت لے کر آئے ہیں، آپ کی نبوت آخری نبوت ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے گا، یہ کہے گا کہ میرے اوپر بھی وحی اترتی ہے، وہ حقیقت میں دجال ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پر بھی ایمان نصیب فرمائے، قرآن پر بھی ایمان نصیب فرمائے، قرآن کے سارے احکام پر ایمان نصیب فرمائے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام